اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ زاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس مسلمان کے زبان اور ہاتھ سے خیر پہنچے وہی بہترین مسلمان ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی، حالانکہ معاذ بن جبل وہی صحابی ہیں جو کہ جھنڈا لے کے جنت میں داخل ہوں گے اور 313 بدر کے صحابیوں میں سے تھے، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ زبان کے ساتھ احتیاط کریں اور اپنی زبان کو ایسا استعمال کریں کہ اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ تو میں ایک کہانی پڑھ رہا تھا، ایک بادشاہ تھے پرانے دور کے، اس کے ایک ہی بیٹا تھا اس کے ہاں جو کہ شہزادہ تھا، اور شہزادے نے ایک دن خود ہی سے یہ فیصلہ کر لیا کہ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، جو بھی چغلی، غیبت، جھوٹ، فساد ہوتا ہے، وہ زبان کے غلط استعمال سے ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کے بیٹے نے کچھ عرصے کے لیے تو بالکل ہی اپنی زبان پہ تالا لگا لیا اور چپ سادھ لی۔ 4 ہفتے گزرے، 5 ہفتے گزرے، بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، تو بادشاہ کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ کیسے میرا بیٹا جو ہے وہ شہزادہ ہے، بادشاہت کرے گا آگے آنے والے ٹائم میں، اور اس نے چپ سادھ لی ہے، گونگا ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ میرے بیٹے کو جو گویا کر دے گا، میرے بیٹے کو دوبارہ کوئی بات کروا دے گا، اس کو دوبارہ سے گویائی عطا کر دے گا، اس کو مجبور کر دے گا کہ وہ بولنے لگے، تو اس کو میں اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا۔ لیکن اگر کسی نے یہ کلیم غلط کیا اور وہ میرے بیٹے کو اگلوا نہ سکا، اس کو گویا نہ کر سکا، تو پھر اس کی سزا سر قلم کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ٹرائی کی لیکن وہ ٹرائی ناکام رہی۔ تو کچھ ٹائم بعد وزیر زادہ جو تھا، وزیر کا بیٹا، اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے بیٹے کو اگلوا سکتا ہوں۔ اس کو بھی کچھ عرصہ ٹائم دیا گیا، آخر میں وزیر کے بیٹے نے کہا چلیں میں اور آپ گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ بادشاہ کا بیٹا بول تو کچھ نہیں رہا تھا، ساتھ میں اس کے روانہ ہو گیا۔ چلتے، ہانکتے، گاتے، تھکتے، ہارتے، سوتے، کوئی 2 ہفتے کے قریب انہوں نے سیر و تفریح کی، اور ایک دن شکار کا موڈ بنایا۔ شکار میں کچھ نہیں ملا تو ایک درخت کے نیچے کچھ وقت کے لیے اپنا تھکاوٹ دور کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھ گئے۔ اسی دوران میں کوئی پرندہ، کوئی تیتر یا کوئی بلبل یا جو بھی تھا، وہ گھنے درخت کے اندر وہ بول پڑا، چوں چوں یا جو بھی کو تھی اس کی آواز سنتے ساتھ ہی وزیر زادے نے تیر کمان اٹھائی اور اس کو مار دیا، اس پرندے کو۔ جب مارا تو وہ نیچے گرا، بادشاہ کا بیٹا گویا ہو گیا، اور بادشاہ کے بیٹے نے کہا کہ اگر تم یہ 1 انچ زبان نہ ہلاتی تو تمہیں ہلاکت نہ ہوتی، کیونکہ ہم تو نیچے بیٹھے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کیا تم اوپر ہو۔ وزیر کا بیٹا بڑا خوش ہوا کہ بادشاہ کا بیٹا بول پڑا ہے، بھاگ بھاگ کے آیا محفل میں بیٹھے ہوئے، محل میں بادشاہ سلامت کو یہ خوشخبری سنائی۔ بادشاہ کا بیٹا پھر خاموش۔ بادشاہ نے کہا، وزیر کے بیٹے کو کہا کہ آپ نے جھوٹ کہا ہے، اگر سچ بولا ہے تو ثبوت لے آؤ۔ وزیر زادے نے کہا کہ کوئی اور تھا نہیں، ثبوت میں نہیں لا سکتا ہوں۔ تو کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے سزا سنا دی وزیر زادے کو سر قلم کرنے کی یا پھانسی دینے کی۔ جیسے ہی سر قلم ہونے لگا تو آخری خواہش پوچھی، تو اس نے کہا مجھے اور کوئی خواہش نہیں ہے سوائے اس کے کہ بادشاہ کے بیٹے کو میرے سامنے کھڑا کیا جائے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں نے سچ کہا تھا۔ تو جب شہزادہ سامنے کھڑا ہوا، وزیر زادے کی جان لی جا رہی تھی، بادشاہ کا بیٹا پھر گویا ہو گیا سب کے سامنے کہ اگر وہ پرندہ اپنی 1 انچ زبان نہ ہلاتا اسے بھی ہلاکت نہ ہوتی۔ آج تم اپنی اسی زبان سے یہ بات لے کر میرے باپ تک آئے، اگر یہ بات تم اسی زبان سے نہ لے کر آتے تو تمہیں بھی ہلاکت نہ ہوتی۔ تو ناظرین و سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا بہت خیال رکھیں۔ اسی لیے کہتے ہیں خاموشی عبادت ہے۔ اگر کوئی مطلب کی بات ہے، اچھی بات ہے، سبق آموز بات ہے، کوئی طنز و مزاح کی بات ہے، وہ تو کر دی جائے، اور اگر ویسے ہی بولنا ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم خاموش رہا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔